بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح مسلم شریف کتاب البیوع باب النہی عن المحاقلۃ والمزابنۃ والمخابرۃ، اور ایک نسخے میں ہے وعن المخابرۃ۔ یہ باب ہے جی محاقلہ، مزابنہ اور مخابرہ سے ممانعت کے بیان میں۔ اس باب میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 7 احادیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں۔ تو پہلی حدیث مبارکہ دیکھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کس سے؟ عن المحاقلۃ والمزابنۃ والمخابرۃ، محاقلہ سے، مزابنہ سے اور مخابرہ سے۔ وعن بیع الثمر، اور پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا، حتی یبدو صلاحہ، یہاں تک کہ وہ صلاح، قابل صلاحیت ہو جائیں، استعمال کے قابل ہو جائیں۔ ولا یباع الا بالدینار والدرہم، اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ پھلوں کو سوائے دینار و درہم کے کسی پھل ہی کے عوض فروخت نہ کیا جائے، الا العرایا، سوائے عرایا کے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر چار چیزوں کا بیان ہوا ہے: محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ، 3 یہ ہو گئی، اور چوتھی چیز بیع الثمر حتی یبدو صلاحہ، اور پانچویں چیز، 5 چیزوں کا ذکر ہوا۔ پانچویں چیز پھلوں کی خرید و فروخت پھلوں کے عوض نہ کرے بلکہ درہم و دینار کے عوض کرے۔ ہاں اگر عرایا میں کرے پھلوں کے عوض تو پھر مسئلہ الگ ہے۔ تو اس میں سے جو چوتھا اور 5واں مسئلہ ہے، عرایا کا بیان اور بدو الصلاح، اس کی تفصیلات سابقہ ابواب میں ہو چکی ہیں۔ اس باب میں محاقلہ، مزابنہ اور مخابرہ کو دیکھیں گے ہم۔ تو پہلا لفظ ہے محاقلاتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محاقلہ سے منع فرمایا۔ یہ محاقلہ ہوتا کیا ہے، اس کو سمجھیے گا۔ یہ باب مفاعلہ سے ہے، حقل سے بنا ہے۔ حقل زرخیز زمین کو بھی کہتے ہیں، اور مزارعت، کھیتی باڑی، کاشتکاری کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو احادیث کے اندر محاقلہ کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کھڑی فصل کے خوشوں میں، جو کھڑی فصل کے وہ سٹے ہوتے ہیں، ان میں معاملہ کرنا۔ تو اس کی اصطلاحی تعریف یوں کی گئی ہے کہ کھڑی ہوئی کھیتی کو اسی کی جنس سے
نکلے ہوئے غلہ کے عوض میں بیچنے کا نام محاکلہ ہے۔ یعنی گندم کے دانے ہیں اور گندم کی فصل کھڑی ہے، تو کھڑی فصل کو جو سٹوں کے اندر ہے اس کو جو تیار شدہ گندم ہے بوریوں کے اندر، اس کے عوض اندازے سے کرنا یا اس طریقے سے کرنا، اس کو محاکلہ کہتے ہیں۔ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ دوسری چیز آ گئی مزابنہ، یہ بھی باب مفاعلہ سے ہی ہے اور زبنہ سے بنا ہے۔ زبنہ کے لغوی معنی ہے دفع کرنے کے، دور کرنے کے۔ اس کی بھی اصطلاحی تعریف محاکلہ کی طرح ہی ہے کہ درخت پر لگے ہوئے تازہ پھل کو اسی جنس کے خشک پھل کے عوض بیچنے کا نام مزابنہ ہے۔ جیسے تازہ کھجور درخت پہ لگی ہوئی ہے اور اس کے عوض خشک کھجور وغیرہ کو بیچنا، اس کو مزابنہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر فرق کیا ہے محاکلہ اور مزابنہ میں، اس کو سمجھ لیں۔ محاکلہ کہتے ہیں کھیتوں کے اندر جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اس کو، اس میں جو معاملہ کیا جاتا ہے کھڑی فصل کے ساتھ کٹی ہوئی تیار شدہ فصل کا، اسے کہتے ہیں محاکلہ۔ اور مزابنہ جو ہوتا ہے یہ درختوں میں ہوتا ہے، پھلوں کے جو درخت ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے۔ والمخابرتی، تیسری چیز مخابرہ۔ یہ لفظ خیبر سے بنا ہے۔ جب مسلمانوں نے یہود سے خیبر فتح کر لیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو جلا وطن کرنا چاہا، تو یہودیوں نے درخواست کی کہ اب خیبر کی زمینیں مسلمانوں کی ہو گئیں، لیکن ہم کو اس پر رہنے دیا جائے، نکالا نہ جائے۔ ہم زمینوں کو آباد کریں گے، یعنی کھیتی باڑی کریں گے، آدھا غلہ ہمارا اور آدھا غلہ مسلمانوں کا ہوگا، یعنی بٹائی جسے کہتے ہیں، بٹائی پر کرنا۔ اس پر ان کو برقرار رکھا گیا۔ اسی بٹائی کے معاملے کو مخابرہ کہتے ہیں اور اسی کا نام مزارعت ہے۔ اگلی جو احادیث ہیں ان میں محاکلہ، مزابنہ اور مزارعت کی تعریفات بھی آئی ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں حدیث نمبر 3 جو ہے اس باب کی، یہاں پر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مخابرہ، محاکلہ اور مزابنہ سے منع کیا۔ آگے قال عطاء فسر لنا جابر، تو یہ آگے مخابرہ کی تعریف اور مزابنہ کی اور محاکلہ کی تعریفات بھی اس باب کی احادیث میں آ گئیں۔ تو ان احادیث کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ تعریفات میں نے آپ کو بتا تو دی ہیں، بیان کر دی ہیں، لیکن مزید ان احادیث کو آپ نے تلاوت کر لینا ہے۔ اب یہاں پر ہم محاکلہ، مزابنہ اور مخابرہ کی گفتگو کر رہے ہیں، تو مخابرہ میں جو تفصیل ہے یا فقہا کا اختلاف ہے اس کو اسی مقام پر بیان کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مزارعت، یعنی یہ مخابرہ کا لفظ حدیث کے اندر آیا ہے تو اس کو ہم مزارعت کہیں گے۔ یہاں پر اب مزارعت کی تفصیل کریں گے زراعت سے۔ تو مزارعت 5 اقسام پر ہے۔ 2 صورتوں کے جواز پر اتفاق ہے اور 2 صورتوں کے عدم جواز پر اتفاق ہے۔ یعنی 2 صورتیں
جائز ہیں اور 2 صورتیں عدم جائز ہیں، 4 ہو گئیں، اور جو ایک صورت ہے اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ اب پہلے اتفاقی صورتیں دیکھتے ہیں، پھر جو 2 عدم جواز کی صورتیں ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور آخر میں جو اختلاف کی صورت ہے وہ دیکھیں گے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر مزارعت کی اجرت نقد ہو، روپے میں ہو، کرنسی میں ہو، تو یہ بالاتفاق تمام فقہا کے نزدیک کیا ہے جی؟ جائز ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میری زمین کو آپ آباد کرو، اس میں فصل وغیرہ لگاؤ، آپ کو جو ہے اس کے عوض اتنی رقم دے دی جائے گی، وہ اب ماہانہ ہو یا سالانہ ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ جب مزارعت کی اجرت نقود میں ہو یعنی نقدی ہو تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔ دوسری صورت، اگر اجرت و معاوضہ میں طعام مضمون ہو، یعنی گھر سے غلہ دینے کا وعدہ ہو، تو یہ بھی اتفاقی صورت ہے، جائز، اتفاقاً جائز ہے، تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ یہ 2 صورتیں ہیں جواز کی، جب مزارعت کا عوض یا اجرت نقد ہو یا طعام گھر سے دینے کا وعدہ ہو، تو یہ 2 صورتیں جائز ہیں۔ 2 صورتیں اب جو عدم جواز کی ہیں وہ کیا ہیں، جن پہ اتفاق ہے عدم جائز ہونے پر؟ کہ اگر ما خرجہ متعین کو اجرت مقرر کیا، مثلا کھیت کی پیداوار میں سے جی 5 من معاوضہ مقرر کر لیا، اب یہ جائز نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ 5 من فصل ہو ہی نہ، تو یہ مفضی الی النزاع ہے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے، اس پہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ چوتھی صورت، اس کے ناجائز ہونے پر اتفاق ہے، تیسری صورت کی۔ چوتھی صورت، اگر معاوضہ میں مزارعت والی زمین کا کوئی حصہ متعین کر لیا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو حصہ ہے، اس میں جو غلہ ہوگا یا فصل ہوگی وہ تمہارے لیے اجرت ہوگی کام کرنے والے کے لیے، تو یہ بھی صورت بالاتفاق ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ زمین ہی بنجر ہو، جو ٹکڑا جو ہے اس کو دیا جا رہا ہے، یہاں وہ فصل ہو ہی نہ، وہاں پہ یہاں کوئی آفت آنے کا خطرہ ہو، پانی وغیرہ کے، نیچی جگہ پر ہو، تو 2 صورتیں جواز کی اور 2 صورتیں عدم جواز کی۔ اب آ گئی چوتھی یا 5ویں صورت جس میں فقہا کا اختلاف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ 5ویں صورت یہ ہے کہ اگر اجرت ما خرجہ جز مشاع ہو، یعنی جو فصل ہوگی اس کل فصل کا تیسرا حصہ آپ کا جی، یا چوتھا حصہ آپ کا، اب اس میں فقہائے کرام کا کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک مزارعت کی یہ 5ویں صورت بھی ناجائز ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک مزارعت کی یہ صورت جائز ہے۔ جمہور ائمہ جو ہیں اس کو کفیز الطحان پر قیاس کرتے ہیں کہ وہ منع ہے، تو مزارعت بھی منع ہے، اور جمہور ائمہ جو ناجائز کہتے ہیں وہ مزارعت پر زمین دینے کی ممانعت میں جو احادیث وارد ہیں ان کو بھی دلیل میں لاتے ہیں، اور جو جواز کے قائل ہیں
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اس کو دلیل بناتے ہیں. یعنی یہودیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آدھے آدھے پر دلیل دی تھی، جو باقی رکھا تھا خیبر میں. تو اب یہاں پر جو دلائل مضبوط ہیں وہ ان ائمہ کے ہیں جو عدم جواز کے قائل ہیں اس 5ویں صورت کے. لیکن چونکہ فی زمانہ یہ صورت امت کے اندر ضائع و شائع ہے اور امت کے لیے یہ وقت کی ضرورت بن چکی ہے، تو امام احمد کے قول پر فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. اب جمہور ائمہ کے پھر دلائل کا جواب کیا ہے، ان کو صحیح محمل پر محمول کرنا بھی باقی ہے. تو جن روایات میں مخابرہ اور مزارعت کی ممانعت مذکور ہے، اس ممانعت کا تعلق ان صورتوں کے ساتھ ہے جو صورتیں بالاتفاق ناجائز ہیں. یعنی اوپر جو مذکور تیسری اور چوتھی صورت ہم نے بیان کی آپ کو، اور دوسرا جواب یہ دیا کہ ابتدائی اسلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزارعت کی ممانعت اس لیے فرما دی تھی کہ انصار مروت و اخلاق کے تحت اپنی زمینیں مزارعت کے بجائے عطیہ کے طور پر مہاجرین کو دے دیں، تاکہ مہاجرین انصار کے دہقان بن کر، ان کے زور بازو بن کر ان کے حوصلے پست نہ ہوں. لہذا اس ممانعت کا تعلق حسن اخلاق سے ہے، قانونی اور شرعی طور پر ممانعت نہیں ہے. آئندہ آنے والی روایات میں اس پر دلالت بھی موجود ہے. یہاں پر آگے اسی باب کی ایک حدیث ہے. یہاں پر یہ دیکھیں آپ، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا محاکلہ، مزابنہ، معاومہ اور مخابرہ سے. اب باقی تو ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں، محاکلہ بھی، مزابنہ بھی، مخابرہ بھی. اور مخابرہ یعنی مزارعت میں جو اختلاف ہے یا مختلف صورتیں ہیں وہ بھی بیان ہو چکی ہیں. اب یہاں پر ایک نیا لفظ آ گیا، معاومہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی باب مفاعلہ سے ہے، معاومہ. تو علامہ ابن اسیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے النہایہ فی غریب الحدیث میں لکھا ہے کہ کھجور وغیرہ کے درختوں کے پھلوں کو 2 سال یا 3 سال یا اس سے زیادہ سالوں کے لیے ٹھیکے پر دینا یا فروخت کرنے کا نام معاومہ ہے. یہ بے ناجائز ہے، اس لیے کہ مبیع کا وجود نہیں ہے اور معدوم کی بے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مفضی الی النزاع ہے، یعنی جھگڑے کی طرف لے کر جاتا ہے. اسی کو بیع السنین بھی کہا جاتا ہے. تو اس باب میں 7 احادیث تھیں. اگلا باب دیکھیں، باب کراء الارض، زمین کو کاشت کے لیے معاوضہ پر دینے کا بیان. اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 30 احادیث کا ڈھیر لگایا ہے. 30 احادیث مبارکہ اس ایک باب کے اندر امام مسلم نے نقل فرمائی ہیں.
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا اور کئی برس کے لیے بیع کرنے سے بھی منع فرمایا اور درخت پر لگے ہوئے پھل کو پکنے سے پہلے فروخت کرنے سے بھی منع فرمایا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو کاشت کرنے کے لیے کرایہ اور معاوضہ پر کسی کو دینے سے منع فرمایا ہے. زمین کو کرایہ پر دینا کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ مالک اپنی زمین کسی شخص کو دے دے اور اس سے کہے کہ تم اس میں کھیتی باڑی کرو، اس سے حاصل شدہ غلہ کی ایک معلوم مقدار مجھے دیا کرو. یعنی وہی جو ناجائز ہونے والی صورت اوپر بیان کر چکا ہوں میں آپ کو اوپر والے باب میں، کہ اگر 25 من ہے فصل تو اس میں سے 10 من مجھے دو، یا مجھے بس 10 من دیا کرو فصل جتنی بھی ہو جائے، تو یہ صورت ناجائز ہے. ویسے ہی تو اصل میں یہ کراء الارض جو ہے یہ دراصل مزارعت کی ہی ایک صورت ہے. اصل میں مزارعت، مخابرہ، مساقات اور کراء الارض یہ ایک ہی حقیقت کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. امام مسلم نے مزارعت کی احادیث کو انتہائی تفصیل سے ذکر کیا ہے. ان میں سے بعض صورتیں ناجائز ہیں اور بعض صورتیں جائز ہیں، اور فقہا کا اختلاف جو ہے اس باب کا وہ ہم نے پچھلے باب میں ہی آپ کے ساتھ ذکر کر دیا ہے آپ کو. تو یہ باب بھی ہمارا اسی ضمن میں ہو گیا. تو یہ 30 احادیث مبارکہ اب آپ نے ساتھ جو ہیں وہ مطالعہ فرما لینی. اگلے باب کی طرف چلتے ہیں. بابو کراء الارض بالطعام، غلے کے بدلے، کھانے کے بدلے زمین کو بٹائی پر دینے کا بیان. یہ بھی وہی چیز ہے جو اوپر میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں آپ کو. اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 7 احادیث مبارکہ نقل کی ہیں. تو حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں محاکلہ کیا کرتے تھے، یعنی زمین کو 1/3 یا 1/4 پیداوار کے لیے متعین کر کے یا متعین حصہ اناج کے عوض بٹائی پر دے دیتے تھے، محاکلہ کرتے تھے. پھر ایک دن ایک شخص آیا میرے چچاؤں میں سے اور کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس چیز سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے. یہ جو تم لوگ کام کرتے ہو محاکلہ والا، اس سے منع فرمایا ہے، اور جو ہمارے واسطے بڑا نفع بخش تھا، یہ کام ہمارے لیے بڑا نفع بخش تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا. البتہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے زیادہ نفع بخش ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں زمین سے محاکلہ جو ہے اس سے منع کر دیا. پس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا کیا؟ کہ یہ جو صورت ہے کہ 1/4 یا 1/3 کے عوض یہ جائز نہیں ہے، اس کو ناپسند فرمایا اور حکم دیا زمین کے مالک کو کہ یا تو خود زراعت کرے
یا کسی سے زراعت کروائے، لیکن اس زمین پر اس جو کام کر رہا ہے اس سے کرایہ پر چلانا اور کسی طرح سے اس سے فائدہ اٹھانا برا جانا ہے۔ اب یہ جو باب ہے اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 7 احادیث لائے ہیں، اور ان 7 کے اندر جو احادیث ہیں، 7 احادیث اس باب کی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین بٹائی پر دینا یا کرائے پر دینا مطلقاً جائز نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے کہ اگلی جو حدیث باب ہے، اگلا باب قراء الارض بالذهب والورق، زمین کو سونے اور چاندی کے بدلے میں بٹائی پر دینے کا بیان۔ اس باب میں جواز کی صورتیں نکلتی ہیں، تو جو باب نمبر 18 ہے باب قراء الارض بالطعام، وہ ممانعت کی حدیث ہیں، اور باب قراء الارض بالذهب والورق یہ جواز کی صورتیں ہیں، اس میں جواز کا ذکر ہے ان حدیث میں۔ اس باب میں 4 احادیث ہیں، تو وہی آپ جو شروع میں نے 5 صورتیں آپ کو بیان کی ہیں وہ ذہن نشین رکھیں تو تمام احادیث پہ عمل ہو جاتا ہے کہ جن صورتوں میں جن احادیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے ان کا محمل کیا ہے، وہ 2 صورتیں جو عدم جواز والی ہیں جس پہ فقہا کا اختلاف ہے وہ ہے، اور 2 صورتیں جن احادیث میں جواز ہے تو وہ 2 صورتیں وہ ہیں جن پر فقہا کا اتفاق ہے جواز کا۔ رہ گئی اختلافی صورت، تو اختلافی صورت میں بہترین تعویل یا تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ اگر تو وہ صورت مفضی الی النزاع ہو، مالک کا یا کام کرنے والے میں سے کسی کا نقصان ہو رہا ہو اور جھگڑے کا خدشہ ہو تو پھر ممانعت والی احادیثوں پر آ جائیں گے، اور اگر وہ صورت مفضی الی النزاع نہ ہو فریقین کے درمیان تو پھر وہ صورت جائز ہو جائے گی، اس پہ جواز والی احادیث پر عمل کریں گے۔ تو دیکھیں حضرت حنظلہ بن قیس کہتے ہیں کہ ہم نے رافع بن خدیج سے سوال کیا زمین کو بٹائی پر دینے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے سے، بٹائی پر دینے سے منع فرمایا۔ قال، آپ نے فرمایا، حنظلہ بن قیس کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا اب الذهب والورق، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سے جو ہے وہ حنظلہ بن قیس نے پوچھا کہ میں نے کہا کہ اب الذهب والورق، کیا اللہ کے رسول نے سونے اور چاندی کے عوض بھی کرائے پر دینے سے منع فرمایا؟ تو انہوں نے کہا اما بالذهب والورق فلا بأس به، کہ سونے اور چاندی کے عوض کرایہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو وہی جو صورتیں میں اوپر آپ کو بیان کر چکا ہوں ان میں واضح طور پہ یہ بات آ گئی کہ فقہائے کرام میں جو اختلاف ہوا وہ احادیث مبارکہ کے مختلف ہونے سے ہوا، اور یہ اختلاف یا تعارض ایسا نہیں ہے کہ جس میں تطبیق ناممکن ہو، تو تطبیق بھی ہو سکتی ہے۔ اس واسطے ان تمام احادیث کو بھی دیکھ لینا ہے، جو صورتیں آپ کو بیان کی ہیں ان کو بھی آپ نے مزید دیکھ لینا ہے، اور اسی کتاب کا حاشیہ بھی دیکھ لینا ہے۔ بخاری شریف کا بھی سبق آپ کو میں نے کل دے دیا تھا، اور مسلم شریف کے بھی یہ ابواب کی جو احادیث ہیں
ان کو آپ نے مزید دیکھ لینا ہے۔ تو مسلم شریف کا سبق آج یہیں پر کلوز کرتے ہیں۔